ہلال کی رویت کے لیے بہت سی جو شرائط ہیں، لیکن ایک دو شرطیں ایسی ہیں جو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت جب کہ ہلال کی رویت کرنی ہے تو اس وقت چاند کی عمر کم از کم 19 گھنٹے سے زائد ہونی چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ غروب شمس اور غروب قمر کے درمیان فرق 40 منٹ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ 40 منٹ سے کم ہوگا تو ہلال کی رویت نہیں ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں شوال کے نئے چاند کی طرف۔ تو یہ نیا چاند جو ہے یہ پیر 8 اور منگل 9 اپریل کی درمیانی رات پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 11:21 پر پیدا ہوگا۔ منگل 9 اپریل کی شام غروب آفتاب کے وقت جبکہ 29 رمضان مبارک ہوگا، اس وقت پاکستان کے تمام علاقوں میں چاند کی عمر 19 گھنٹوں سے زائد ہوگی، اور جو 40 منٹ کا فرق ہے غروب شمس اور غروب قمر کا وہ بھی 48 منٹ سے زائد ہوگا۔ لیکن چاند کا زمین سے زاویائی فاصلہ، چاند کا سورج سے زاویائی فاصلہ، سورج کا چاند سے زاویائی فاصلہ، ان میں کوئی تھوڑی سی قباحت ہے، جس وجہ سے چاند کا عام جو علاقوں ہیں ان میں دکھائی دینا مشکل ہے، لیکن رویت ہلال کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا ان علاقوں میں جن علاقوں میں مطلع انتہائی شفاف ہوگا، انتہائی صاف ہوگا۔ تو اب یہ پوزیشن بنتی ہے کہ شام ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم چاند دکھائی دینے کا امکان رد نہیں کر سکتے، تو اس لیے امید یہ ہے کہ اگر پاکستان کے کسی علاقے میں مطلع انتہائی صاف ہوا، وہاں پہ کوئی گرد و غبار نہ ہوا، تو ہلال کی رویت کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح بدھ 10 اپریل کو پاکستان میں عید الفطر منائی جائے گی۔ اچھا، دو اس میں کیفیات ایسی ہیں کہ جو انتہائی کیفیات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چاند مطلع پاکستان میں جہاں کہیں بھی مطلع صاف ہوا وہاں چاند دکھائی دے جائے گا، جس طرح کے رمضان مبارک کا چاند دکھائی دیا تھا۔ تو اس میں وہ ایک کیٹیگری میں آتا ہے۔ ایک کیٹیگری ہے کہ ایزیلی ویزیبل، بی کیٹیگری ہے ویزیبل انڈر پرفیکٹ کنڈیشن، یعنی بہترین کیفیات میں ہی ممکن۔ سی کیٹیگری ہے may need optical aid to find the crescent moon۔ ڈی کیٹیگری ہے کہ will need optical aid، اور اس کے بعد 5ویں کیٹیگری ہے ای کیٹیگری کہ will not visible with the telescope، اور جو آخری ایف کیٹیگری ہے وہ ہے کہ below the danger limit۔ اب ڈینجر لمٹ کیا ہے کہ اگر آپ کبھی کہیں بہت دور اپنا علاقوں میں سفر کریں، موٹر وے پہ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پر آپ کو جب آپ بس میں بیٹھے ہوئے یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو دور آپ کو آسمان اور زمین ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں جب آپ سورج غروب ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ پا رہے تھے کہ سورج غروب ہو گیا، اور جب اس سے نیچے چلا جاتا ہے تو وہ دیٹ از ڈینجر لمٹ۔ تو اب یہ ہے کہ بلو دا ڈینجر لمٹ کا مطلب کیا ہے کہ چاند جو ہے وہ اس سے نیچے جا چکا ہے، تو چانچہ اس لیے وہ دکھائی قطع نہیں دے سکتا۔ تو اب یہ پوزیشن یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایک ہے اے کیٹیگری، جس طرح رمضان مبارک کی تھی، اب یہ ہے بی کیٹیگری کا چاند۔ تو اس میں چاند اگر مطلع انتہائی صاف ہوا تو ہی دکھائی دے گا، اور جو ایک بالکل لاسٹ کیٹیگری جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایف کیٹیگری ہے، اس میں ننگی آنکھ تو درکنار، دور بین تو درکنار، ٹیلیسکوپ سے بھی دکھائی نہیں دیتا چاند۔ اب ایک اور جو اس مرتبہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں 9 اپریل کی شام 29 رمضان مبارک کی شام چاند دکھائی دے جاتا ہے تو عید الفطر جو ہے وہ بدھ 10 اپریل کو ہوگی، اور دوسری جانب سعودی عرب میں 30 رمضان مبارک کے بعد عید جو ہے وہاں بھی 10 اپریل کو ہوگی۔ تو اس دفعہ امید ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں ایک ہی روز عید الفطر منائی جائے گی۔